مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے، کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے۔ 50 یا 55 مسجدوں کے بارے میں حکومت کسی قسم کی ان کی منتقلی کا یا ان کو نوٹس دے کر وہاں سے تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایسی کوئی بات نہ ہے، اور اس بات کو فلور آف دی ہاؤس بھی اور علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی کلیریفائی کیا گیا۔ یہ وقوع ہوا، لوگ اشتہار میں آئے، لوگ جمع ہو گئے، وہاں پر پہنچ گئے، نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کو بھی آپ نے باہر نہیں نکالا کہ قرآن کریم کے نسخے باہر رکھ کر آپ مسجد گرائیں۔ آپ کو اتنی جلدی تھی کہ قرآن کریم کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ جب اس کو منہدم کرنے کا آغاز کیا گیا تو جناب اسپیکر ایک بڑی اہم بات کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ علماء کرام موجود تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے منہدم کرنے کے بعد جس احترام کے ساتھ کسی مدرسے یا مسجد کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ان تمام پیرامیٹرز کا خیال کرتے ہوئے وہ علماء کی موجودگی میں وہ سارا عمل کیا گیا۔ راتوں رات مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اسلام آباد میں گرائی جا رہی ہیں۔ آپ خود دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تو انتہا پسندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی ہمارا ماٹو تھا، لاہور کی ایک مسجد بنی، شب بھر میں بنا دی مسجد، تو ایمان کی حرارت والوں نے 50 کی آپ نے لسٹ مہیا کی ہوئی ہے۔ مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے، قیامت تک کے لیے مسجد ہے، کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا۔ ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، آج 1 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے وہاں اینٹ نہیں رکھی۔ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فضل الرحمان ذمہ دار ہوگا۔ میں تو یہاں تھا بھی نہیں۔ یہ وقوع ہوا، لوگ اشتہار میں آئے، لوگ جمع ہو گئے، وہاں پر پہنچ گئے، نمازیں پڑھائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم کو بھی آپ نے باہر نہیں نکالا کہ قرآن کریم کے نسخے باہر رکھ کر آپ مسجد گرائیں۔ آپ کو اتنی جلدی تھی کہ قرآن کریم کو بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ کوئی شرم اور حیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن کریم کو دفنائیں اور پھر اتنی جلدی میں وہاں پر درخت بھی کھڑے کر دیے۔ راتوں رات درخت بھی ایسے، کوئی مسجد تھی ہی نہیں۔ پہ آ جائیں پلیز حضرت، یہ مسجد ہے، یہ مسجد تھی، یہ مسجد رہے گی، اور 50 مساجد کی جو لسٹ آپ نے مہیا کی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں، پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا۔ مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی ملک کے اندر، پھر کہیں گے جی ذرا ٹھنڈا کرو معاملے کو، ٹھنڈا کرو معاملے کو، ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ابھی وزیر داخلہ ملک میں موجود نہیں ہے، ذرا ان کو آنے دیں۔ بھائی اتنا وقت آپ کو گرانے میں بھی لگا جتنا آپ 1 گھنٹے رکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے میں آپ نے مسجد گرا دی، ہموار کر دی، قرآن مجید دفن کرا دیے، درخت لگوا دیے تاکہ نام و نشان مسجد کا نہ رہے، اور اب وہ ایک اینٹ رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو آنے دو، 14 اگست گزرنے دو۔ حضرت، یہ بات واضح ہے، جب تک پاکستان کی سرزمین پر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر مسجد محفوظ نہیں ہے، آپ کا یوم آزادی بے معنی ہے۔ جی امینڈمنٹ پہ آ جائیں مولانا صاحب۔ اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، شاعر دین کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اس ملک کو بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کے لیے ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ اگر اسی دن ہمارے شاعر پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا جاتا ہے، یوم آزادی کس چیز کا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدرسے اور مسجد کی ایک منتقلی کے بارے میں بات کی۔ کل میں نے فلور آف دی ہاؤس پوری ڈیٹیلز بیان کی۔ اس سے پہلے مولانا غفور حیدری صاحب کے پاس آج سے 3 دن پہلے رات میٹنگ ہوئی، پھر اس سے اگلے دن ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں پنڈی اسلام آباد کے علماء مولانا غفور حیدری صاحب کی رہائش گاہ پہ تھے اور وہاں جا کر بات کی۔ میں 2-3 باتیں جو مولانا صاحب نے کہی ہیں وہ صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں جو غفور حیدری صاحب نے وہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں جو بیان ہم نے ان کی میٹنگز میں کی تھی، اور فلور آف دی ہاؤس بھی میں نے یہ باتوں کی کئی ایسی چیزیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 50 یا 55 مسجدوں کے بارے میں حکومت کسی قسم کی ان کی منتقلی کا یا ان کو نوٹس دے کر وہاں سے تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، ایسی کوئی بات نہ ہے، اور اس بات کو فلور آف دی ہاؤس بھی اور علماء کے ساتھ میٹنگ میں بھی کلیریفائی کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اس پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ راتوں رات یہ سب کچھ ہوا، بالکل ایسی بات نہیں۔ جنوری سے مشاورت کا عمل
मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहाँ पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए किसी भी तालीमी इदारे के लिए, 4 करोड़ की लागत से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहाँ से 185 तलबा, उनके मुंतज़िम, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज़, कोई दरवाजे थे, खिड़कियाँ थीं, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज़ किया गया तो जनाब स्पीकर एक बड़ी अहम बात की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि उस मौके पे उलमा इकराम मौजूद थे, और उसके बाद वो वहाँ से मुनहदम करने के बाद जिस एहतराम के साथ किसी मदरसे या मस्जिद को मुंतकिल किया जा सकता है, उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल करते हुए वो उलमा की मौजूदगी में वो सारा अमल किया गया। उसके बाद ये वाला मामला जो है, जो इस वक्त उनको जगह दी गई है, जो बिल्डिंग बना के दी गई है, ये सारे का सारा अमल 8 महीने से मुशावरत में हुआ, ना रातों रात हुआ, ना बगैर मुशावरत के हुआ, ना इसमें जो एक मदरसे और मस्जिद का एहतराम है उसको पूरे का पूरा मलहूज़े खातर रखा गया। और जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये नीचे तक हुकूमत, ये बिल्कुल किसी के भी जो मजहबी मामलात हैं उनका एहतराम, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, और वो हर फिरके और हर मजहब के लिए जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है उसी मुताबिक एक एक कदम उठाया जाता है। और मजहबी मामलात में तो हम बहुत ही मोहतात हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मौलाना साहब को ब्रीफ नहीं किया गया उनकी जो जमात की तरफ से, जो उन्होंने बातें की हैं ऐसी कोई बात नहीं। आज फिर इसकी एक और मीटिंग होनी है, 48 आवर्स की बात की थी, यकीनन एक मुशावरत के अमल के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए। आज फिर मैंने उनकी सीट पे जाके उनसे गुजारिश की कि असर के बाद तक, मगरिब तक हम आपके पास हाजिर होते हैं। इस मामले को इंशाअल्लाह ताला किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमने पहले भी अदा की है, इससे मजीद इसमें कोई कमी कताई होगी तो वो उसको ठीक करके ये अदा